الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. معزز حاضرین، سب سے پہلے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک النبی الامی و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات دراصل یہ ہے کہ ہر شخص بہت زمانے سے ذکر کرتا ہے، خوب جھوم جھام کر کے ذکر کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کا فائدہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ لوگ تو دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ دین کے فائدے کے لیے. لیکن صحیح معنوں میں جو ذکر ہم لوگ یہاں رسمی طور پر کر رہے ہیں، اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ ایک رسم جیسا ذکر کر لیا، ایک نے کروایا باقی سب نے کر لیا. تو ذکر کا طریقہ بھی کئی سال پہلے ہم نے بالکل اس کو ترتیب دے کر کے لکھ دیا تھا کہ کیسے کرنا. ہم نے سوچا کہ اس طریقے پر ذکر کیجئے گا، آپ لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہوگا تو اس میں کچھ فائدہ حاصل ہوگا. لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. تو اب ضرورت اس کی ہے کہ آپ لوگ پہلے بہت ساری باتیں سمجھ لیجئے اور سمجھ کر کے ان کو کرنے کی کوشش کیجئے. نماز اور عبادت کے علاوہ ورد و وظیفہ اور ذکر سے ہٹ کر کے بھی کچھ باتیں ہیں. آپ اتنے ساری عبادتیں کرتے ہیں، آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کی تو وہ 100% قبول ہو گئی. کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن لوگ پر امید رہتے ہیں کہ ہم نے آج نماز پڑھ لی، بہت بڑا کام کیا. ہم نے آج یہ وظیفہ پڑھ لیا، بہت ثواب کما لیا. لیکن جب آپ غور کر کے دیکھیے گا کہ آپ کی نماز اور آپ کی عبادت میں آپ نے کتنا ٹائم لگایا اور دوسرے کاموں میں آپ نے کتنا ٹائم ویسٹ کیا، کتنا ٹائم برباد کیا. آپ صبح سے چلیے، فجر کی نماز میں 15 منٹ لگایا، ظہر کی نماز میں 20 منٹ لگایا، 35 منٹ ہو گیا. عصر کی نماز میں 5 منٹ لگایا. وہی نا 4 رکعت نماز میں اتنا ہی وقت لگتا، 5 منٹ 6 منٹ 40 منٹ ہو گیا. مغرب کی نماز میں 10 منٹ لگایا، 50 منٹ ہو گیا. عشاء کی نماز میں 20 منٹ لگایا. لمبی نماز ہوتی ہے، ایک سنت نوافل سب ہوتے ہیں. عشاء کی نماز میں 20 منٹ لگایا، 70 منٹ ہو گیا. یعنی 1 گھنٹہ 10 منٹ. تھوڑا سا آہستہ اطمینان سے پڑھا تو 1 گھنٹہ 10 منٹ کے بجائے 1 گھنٹہ 20 منٹ آپ نے مان لیا جائے کہ نماز میں لگایا، اللہ کی عبادت میں. اور اس کے بعد بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کیا. آپ صبح کو اٹھے، چائے پینے میں 10 منٹ لگایا، بیڈ ٹی. صبح اٹھتے ہی چائے چاہیے، بہت عام رواج ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں پیتے ہیں. اس کے بعد ناشتہ کیا، 20 منٹ لگا. 10 منٹ چائے پینے میں، 20 منٹ ناشتے میں، آدھا گھنٹہ آپ کا صرف ہو گیا. دوپہر کو کھانا کھایا، آدھے گھنٹے تک کھاتے رہے، 1 گھنٹہ لگ گیا. شام کا ناشتہ کیا، 15 منٹ اس میں بھی آپ کا لگا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا. رات کا کھانا کھایا آپ نے، اس میں بھی آپ نے
آدھا گھنٹہ لگایا، پونے 2 گھنٹہ، یہ ایک دم ضروری میں سے آپ نے جو کیا وہ لازمی جو آپ کا ہے کھانے پینے کے اوقات ہیں اس کو آپ نے وہ لازمی اوقات آپ غور کیجئے کہ آپ صرف کھانے کے لیے پونے 2 گھنٹہ اور اللہ کے لیے 1 گھنٹہ 10 منٹ، 24 گھنٹے میں عبادت جو اللہ کی طرف سے متعین ہے، وہ عبادت جو سب سے اہم ہے، اس میں پورے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 10 منٹ. پھر آپ کے نیند میں 7 گھنٹہ گزر گیا، آپ کے کاروبار میں گزر گیا، آپ کے دوست و احباب میں گزر گیا، آپ کے بازار گھومنے میں گزر گیا. تو اب غور کیجئے کہ کوئی کام بھی آپ کا آپ کی عبادت سے چھوٹا نہیں ہے، سب کام آپ کی عبادت کے مطابق وہ لمبا ہے، عبادت چھوٹی پڑ رہی ہے. اللہ کو یاد کرنا یہ کم ہو رہا ہے، بازار گھومنے کا کام ہے وہ بھی 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ اس میں بھی گزر جاتا، کھانے کا کام ہے اس میں بھی وقت زیادہ گزر رہا، دکان دیکھنے کا ہے وہ بھی زیادہ وقت ہے، کمائی کرنے کا ہے وہ بھی وقت زیادہ ہے. تو ہر چیز میں وقت لمبا گزر رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے کتنا گزر رہا ہے؟ ہفتے میں ایک بار آئے، آدھا گھنٹہ ذکر کیا، سمجھا کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے لیا، اپنے پیر صاحب کے کہنے پر، بزرگوں کے طریقے پر ہم نے عمل کر لیا. اس سے نہیں کام چلے گا. آپ یہ دیکھیے کہ جو اتنا وقت عبادت کے علاوہ جو صرف کیا ہے اس میں کوئی عبادت نہیں کی، عبادت نہیں کی، اپنے دنیا کا کام کیا. تو اس دنیا کے کام میں کتنی بار آپ نے جھوٹ بولا ہوگا؟ آپ دکان پر ہیں، قرض دار کا فون آیا، کہہ دیا آج سے دکان میری بند ہے، جھوٹ بولا. آپ نے اپنے موبائل کا سوئچ آف کر دیا اور اس کے بعد فون آیا، جب آن کیا تو کیا کہیں، لگتا ہے غلطی سے اس کا چارج ختم ہو گیا تھا. نہ جانے کتنے طرح کا جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. مختلف خیالات وسوسے دماغ میں بھی آتے چلے جا رہے ہیں. 2 طرح کا گناہ ہو رہا ہے، ایک تو دماغ سے سوچ، جو عمل میں نہیں آیا، صرف سوچا. تو جو صاحب طریقت ہوتے ہیں نا، ان کے سوچ پہ بھی پہرا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ان کو سوچنا بھی منع ہوتا ہے برائی کے بارے میں، کرنا تو منع ہی ہے. اور بھی دوسرے گناہ، پڑوسی کچھ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے خلاف برا خیال آیا یا برا بولا، کسی کی برائی کی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی پہ الزام لگایا، کسی کو آگے بڑھنے سے روکا. نوکری میں اپنے وقت کو جس کا کام کر رہے ہیں اس سے چرا کر کے اپنا کام کیا. ٹائم کی چوری، خالی چوری مال کی چوری نہیں ہوتی ہے، ٹائم کی چوری بھی ہوتی ہے. ہم سرکاری نوکر ہیں، گورنمنٹ نے ہم کو رکھا ہے کہ 6 گھنٹہ تم کو آفس میں کام کرنا ہے. بیچ میں باس سے جان پہچان ہے ذرا اچھی، کہا کہ ہم 1 گھنٹے میں آتے ہیں، میرا ایک دوست آ رہا. اپنا کرسی، اپنا چیمبر، اپنا آفس چھوڑ کے چلے گئے. یہ ٹائم کی چوری ہے. کھانے کا آفس میں کھانے کے لیے دیا گیا ٹائم آدھا گھنٹہ، ہم نے اس کو لگا دیا 1 گھنٹے تک. چائے پی کے آتے آتے زیادہ ٹائم گزر گیا. یہ ٹائم کی چوری ہے. اس طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے گناہ کے اوقات کتنے نکلتے ہیں، کتنا پیریڈ ہمارے گناہ میں گزرتا ہے، اور کتنا پیریڈ ہمارا، کتنا گھنٹہ، کتنا منٹ، کتنا سیکنڈ ہمارا نیکی میں گزرتا ہے. بزرگان دین ہر عمل سے پہلے ورد و وظیفہ، اللہ کی عبادت زور شور سے کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے گناہ پہ کنٹرول کرتے تھے. آپ سوچئے کیسے کریں؟ اس کے لیے ایک طریقہ، 2 طرح کا گناہ، ایک تو آپ کے سوچ میں اور دوسرے آپ کے کرنے میں.
اس کو کرنا ہے ایسے کہ بزرگان دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ رات کو جب سونے کا وقت ہو تو اپنے بستر پر بیٹھ کر کے آخری کام آپ کا سونے سے پہلے، یعنی اس کے بعد پھر آپ کو اٹھ کر کے کوئی اور کام نہیں کرنا، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، بالکل اب اس کے بعد سو ہی رہنا، اللہ کو یاد کر کے کلمہ پڑھ کر کے یا جو وظیفہ جس جگہ بتایا گیا، جس کے جو پیر نے جو بتایا ہے اس کو کر کے سو رہنا۔ تو آخری کام کیا ہے؟ آخری کام 5 منٹ بیٹھ کر کے ہم پارٹ بائی پارٹ آج صبح کا پہلا گھنٹہ ہم نے کیا کیا اس کو اپنے دماغ میں سوچئے، اس میں سے اس پہلے گھنٹے میں نیکی کتنی کی، برائی کتنی کی، گناہ کا کام کتنا کیا، دوسرے گھنٹے میں ہم نے کتنا کیا، تیسرے گھنٹے میں کتنا کیا۔ اگر اتنا نہیں ہو سکے تو صبح سے لے کے شام دوپہر تک کا، دوپہر سے لے کے شام تک کا، شام سے لے کے رات تک کا آپ یہ نکالیے کہ ہم نے کتنی اچھا کام کتنا کیا، کسی کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھلایا، کسی ننگے کو پہنایا، کسی اپاہج کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کا سہارا دیا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتایا۔ اب غور کیجئے، اتنے سارے لوگ ہیں، اگر آج ہی کے بارے میں آپ سوچئے کہ آج آپ نے خدمت خلق کے طور پر کتنی نیکی کی، اللہ کی مخلوق کی کوئی خدمت کی ہے کہ نہیں کی ہے، جس میں آپ کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہو، کوئی ضعیف مرد یا کوئی ضعیفہ اس کو سڑک پہ چلنے میں دشواری ہو رہی ہو تو آپ نے اس کو پار کرا دیا۔ یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت سر پہ گیٹھی لیے ہوئے لکڑی کی وہ جا رہی تھی، بہت وزنی تھی، بار بار اس کی گیٹھی گر رہی تھی۔ حضور نے وہ گیٹھی اٹھائی اور اپنے سر پر رکھ لیا اور رکھ کر کے کہا کہ تم کو کہاں جانا ہے، چلو بتا دو۔ اس نے بتا دیا، کہا کہ بابو تم بڑے اچھے لڑکے معلوم ہوتے ہو، بہت اچھے نوجوان ہو، بہت اچھے انسان ہو، ہم تم کو ایک نصیحت کرتے ہیں، میری نصیحت کو تم ذہن میں رکھنا، اتنے اچھے آدمی کو ہم برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ یہاں محمد نام کا ایک آدمی آیا پیدا ہوا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ایک خدا کے بارے میں بتاتا ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس سے بچتے رہنا، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم اس کے راستے پہ چلے جاؤ۔ حضور سنتے رہے خاموشی سے، اور جب اس کا گھر آ گیا اور اس عورت نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کے اندر یہ لکڑیاں رکھ دو، جب وہ رکھ چکے حضور، اس نے بہت دعا وغیرہ دی، دعا دینے کے بعد کہا کہ ہم تو تمہارا نام ہی نہیں پوچھا، اتنی نصیحت کی، اتنی باتیں کی، اتنے اچھے محسن کا، اتنے اچھے احسان کرنے والے کا ہم نے نام نہیں پوچھا، بتاؤ ذرا تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اے ضعیفہ، جس مرد کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ جو اس مکے کا سب سے برا آدمی جس کو خیال کر رہی تھی، وہی محمد میں ہوں، اور میں نے ہی لوگوں کو اچھائی اور نیکی کی دعوت دی۔ تب اس نے کہا کہ اچھا، لوگوں نے تو تمہارے متعلق بہت بری بری باتیں کہی ہیں، تم تو بالکل اس کے برخلاف ہو، بتاؤ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ حضور نے تعلیم بتائی، وحدانیت بتائی، خدا کے بارے میں بتایا، شرک سے بچنے کی بات کہی، تو اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم ابھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی نے یہ کر کے دکھلایا، ہم کبھی کرتے ہیں ایسا؟ بلکہ اگر کوئی مدد ہم سے مانگ لے گا تو ہم راستہ کاٹ کے چلے جائیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عبادت میں بڑا مرتبہ دے دے، ہماری نیکی کو قبول کر لے، نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کچھ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو ایک درمیان کی بات آ گئی۔
تو آپ صبح سے شام تک کا آپ محاسبہ کیجئے، رات تک کا، سوتے وقت کا، اور دل میں ارادہ کیجئے کہ آج ہمارا جو دن گزرا وہ گناہوں میں گزرا، اور ہم نے نیکی بہت ذرا سا کی ہے، فلاں نماز چھوڑ دی، فلاں فرض چھوڑ دیا، فلاں چیز چھوڑ دی، آج قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکے، آج میری زبان سے کلمہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا، آج ہماری زبان سے درود ادا ہوا کہ نہیں ہوا۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ ان کے زبان سے 24 گھنٹہ گزر جاتا ہوگا، درود ادا نہیں ہوتا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں نماز کی وجہ سے ادا ہو گیا، یا اس کے وظیفے کی وجہ سے ادا ہو گیا۔ مرید ہے تو جو وظیفہ بتایا گیا اس کے پڑھنے میں درود شریف پڑھ لیا، لیکن ایسے تو نہیں پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ تو وہ سب رات کو اس کا محاسبہ کیجئے، اور کرنے کے بعد پھر دل میں ارادہ کیجئے کہ کل کا جو دن ہوگا وہ آج سے ہم بہتر گزاریں گے، اور اس کے بعد صبح اٹھ کر کے بستر پہ بیٹھ کر کے جو ورد و وظیفہ جو صبح اٹھنے کا ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ صبح میں بھی اٹھ کر کے یہ ارادہ کیجئے کہ آج ہم کو نیکی کون سی کرنی ہے۔ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ آج کسی مسکین کی مدد کرنی ہے، کسی لاچار کا سہارا بن جانا، 2 ہی منٹ کے لیے صحیح، کسی کے کام آ جانا، اللہ کی عبادت اتنی کرنی ہے۔ اگر ہو گیا اتنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوبارہ ارادہ کیجئے، دوبارہ ارادہ کیجئے۔ اور یہ ہفتہ 10 دن کا یہ نہیں ہے کہ یہ کورس ہو، یہ ہمیشہ تا زندگی محاسبہ کرتے رہنا۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو غور کیا کرتے تھے، اور حدیث میں آیا من استوى یومہ فہو مغبون، جس کا آج اور کل دونوں برابر ہو گیا نیکی کے اعتبار سے، وہ بیوقوف ہے کہ کل سے بہتر آج کو نہیں بنا سکا۔ کل جتنی نیکی کی تھی آج بھی اتنی ہی کی، بلکہ ہم لوگوں کا تو کل سے کم ہو جاتا۔ کل سے کم کا مطلب یہ کہ جمعے کو ذرا سا بڑھ جاتی ہے، سنیچر کو اس سے کم، اتوار کو اس سے کم، سوموار کو اس سے کم، پھر جب جمعہ آئے گا تب پھر نیکی تھوڑی سی بڑھے گی۔ جمعے کے دن صبح سے ان سب خیالات میں لگیں گے کہ کچھ آج جمعے کا دن ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں۔ ایک کام یہ، ایک سبق کہ اس کام کو آپ لوگ کیجئے۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ 2 طرح کی بات ہے نماز میں، ایک ظاہری بات ہے اور ایک غیر ظاہری بات ہے۔ ظاہری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایسے اٹھنا ہے، ایسے جھکنا ہے، ایسے ہاتھ باندھنا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، وضو ایسے کر لینا ہے، پہلے قبلے کی رخ کھڑے ہو جانا، یہ سب باتیں ہیں جو ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے۔ اور ایک غیر ظاہری بات ہے جو اوپر سے نظر نہیں آتی کسی کو، نہ ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں، نہ آپ میں ہمارے بارے میں جانتے ہیں، نہ امام مقتدی کے بارے میں جانتا ہے، نہ مقتدی امام کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نماز میں یہ خیال کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال نہ ہو تو کم سے کم یہ خیال کرنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خیال ایک دم لازمی ہے نماز میں، جو ہم لوگوں کو نہیں آتا۔ اگر آتا بھی ہے تو جس وقت نیت کی اس وقت ذرا سا خیال آ گیا، اس کے بعد تو پھر سارا خیال گھر پہ پڑا رہ گیا۔ باڈی مسجد میں اور دماغ کاروبار میں، جسم جماعت میں اور ذہن گھر کے کام کاج میں، اور اسی میں رہ جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں ذہن نہیں بھٹکتا ہو، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کا ذہن بھٹک جاتا، لیکن بھٹک کر کے واپس ایک جھٹکے سے بھٹکا اور پھر واپس لے آئے اس کو اپنے اختیار میں کر کے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کی عبادت اچھے سے کر رہا ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے
کہ اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نماز جب پڑھیے تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اپنے ذہن کو قابو میں رکھنا ہے۔ بھٹکے ذہن، ادھر ادھر کی بات آئے تو فوراً اس کو ذہن سے ہٹا کر کے پھر لگایا اللہ کی طرف، 2 ہی سیکنڈ کے لیے لگا، پھر ادھر ادھر کی بات آئی ذہن میں، پھر لگایا اللہ کی طرف، منٹ بھر کے لیے لگا، لگتے لگتے پھر ذہن عادی ہو جائے گا۔ ویسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ تو عادی ہو جائے گا۔ ویسا کیسا؟ یعنی جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے جسم میں گھسا ہوا تیر نکال لیا جاتا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اللہ کی یاد میں ذہن اس طرح سے ان کا لگا رہتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ذہن کسی کام پہ لگا رہتا ہے تو چھوٹے موٹے، کبھی آپ لوگوں کو بھی ایسا ہو کسی کام میں مشغول رہے، گرمی لگ رہی لیکن پتہ نہیں چلا، مچھر کاٹ رہا ہے پتہ نہیں چلتا، بہت کسی چیز میں لگے ہوئے ہیں تو، اور ذرا سا ریلیکس ہوا تو گرمی بھی لگی، مچھر بھی لگا، ٹھنڈا بھی لگا، سب لگنے لگتا۔ تو ذہن جب اللہ کی طرف یکسو ہو جائے گا نا تو اس وقت دنیا کے ماحول سے آدمی بے بہرا ہو جاتا ہے، یعنی کچھ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ 2 باتیں لازمی اور ضروری ہیں عمل کرنے کے لیے۔ ان 2 باتوں پر عمل کیجئے گا تو آگے جو کرنا ہے، آگے جو ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل، تو اس میں یا کل کے بعد اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ اتنی بات یہ کہنے کی تھی۔ اب اسی سلسلے کی کچھ باتیں اور آپ کو بتا دیں، کچھ چیز جو باتیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں، جن باتوں کو آپ کے گوش گزار کر دیا گیا، آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، اب عمل کی کوشش کرتے رہنا ہمیشہ، یہ آپ کا کام ہے۔ لیکن اس عمل کی کوشش کے ساتھ ایک شکایت یہ رہتی ہے کہ ہمارا دل قابو میں نہیں رہتا، ہمارا نفس ہم کو بہکاتا۔ انسان کے دشمنوں میں ایک دشمن شیطان ہے، دوسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔ نفس کی تعریف و تشریح بہت لمبی چوڑی ہے، اس کی تعریف و تشریح آپ کو نہیں بتانی ہے، لیکن یہ انسان کا نفس جو انسان کو ورغلاتا، بہکاتا، یہ 3 قسم کا ہوتا ہے قرآن کی روشنی میں۔ یوں تو اس کے اور بھی اقسام کیے گئے ہیں، لیکن ابھی آپ کے سمجھنے کے لیے یہ 3 قسم۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہ نفس، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے نفس امارہ کا، کہ انسان کا وہ نفس جو اس کو برائی کا حکم دے کر کے، برائی کی طرف مائل کر کے وہ بری ہی بات کو وہ بتاتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں نیکی کی طرف کا کوئی خیال نہیں آتا۔ لگ گیا برائی میں، لگ گیا اس کو، اور اس کی وہ برائی اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کو برائی نہیں معلوم ہوتی ہے، غلط کرنے کے بعد بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ یہ نہیں، یہ تو ہم نے ٹھیک کیا۔ وہ نفس امارہ کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا شاید، بچپن میں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، نہنگو اژدہاؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا،
نہنگو اژدہاؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. یعنی شیر ہے، اژدہا ہے، اس کو اگر کسی نے مارا جو اتنا بڑا دشمن ہے تو وہ کمال کی بات نہیں ہے. جس نے اپنے نفس کو مار لیا وہ کمال کی بات ہے. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی ایسی چیز ہے اس کو بیٹھ کے ذبح کر لیا، نہیں، اس کو قابو میں کر لیا. وہ بہکا رہا ہے، ہم نہیں بہکے، ذہن میں ڈال رہا ہے، ہم نہیں اس طرف مائل ہوئے. تو یہی نفس امارہ سے بچنے کا. نفس کی دوسری قسم ہوتی ہے جب نفس امارہ سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے خود سے، تو وہ دوسری قسم میں چلا جاتا ہے جس کا نام ہے نفس لوامہ. یعنی ایک کام غلط کر تو لیتا ہے، کرنے کے بعد اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، ہم کو یہ نہیں چاہیے تھا، ہم نے یہ غلط کیا، آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اگر وہ توبہ ہو جاتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے. اور اگر سوچ کر کے رہ جاتا ہے وہ، تو نفس لوامہ میں وہی گھومتا رہ جاتا ہے. وہ نفس غلط کرواتا ہے، بہکاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور پھر وہی کام کرتا ہے. برا سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، برا جانتے ہوئے کر رہا ہے. لیکن آج کل جو ہمارے پاس جو اقسام ہیں نفس کی، وہ نفس امارہ والا معاملہ ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں، ورنہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو برائی کو برائی نہیں سمجھ رہی ہے. عورتیں بے پردہ اور عریاں ہیں، اس کو وہ اچھا ہی سمجھ رہی ہیں. مرد فحاشی کر رہے ہیں، اس کو وہ اچھا ہی سمجھ رہے ہیں. لوگ اس میں جائز ہونے کا یہ تلاش کرتے ہیں کہاں پر سے کوئی عالم ایسا مل جائے کہ جو شراب پینے کو جائز کر دے، جو فلمی گانا سننے کو جائز کر دے، جو فحش اور عریاں گفتگو کو جائز کر دے. تو گویا وہ نفس امارہ ہی میں گردش کر کے رہ جاتے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. پھر نفس مطمئنہ، تیسرا درجہ نفس کا، تیسری قسم، وہ نفس کی تیسری قسم جو ہے یہ مطمئن ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ توفیق بخش دیتا ہے کہ اپنے نفس پر ایسا قابو کر لیتا ہے کہ نفس بہکائے اور وہ تیار نہیں ہوتا بہکنے کے لیے، گناہ سے بچ جاتا ہے. شاذ و نادر گناہ ہو گیا اور بات ہے، اس سے لغزش ہو گئی اور بات ہے، لیکن نفس کے بہکاوے میں وہ نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کیے رہتا ہے. اس کے سامنے سے برائی گزرتی ہے لیکن دیکھ کر کے منہ پھیر لیتا ہے. اس کے سامنے سے گناہ کا کام ہوتا ہوا رہتا ہے لیکن وہ اس کی طرف جانے کے بجائے، نفس کہتا ہے کہ تم بھی شامل ہو جاؤ، لیکن شامل ہونے کے بجائے وہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے اس کو برا جانتے ہوئے، اور دور ہٹ کر کے اللہ کی عبادت میں بھی لگ جاتا ہے. تو وہ نفس مطمئنہ. اور جس کے پاس نفس مطمئنہ مل گیا قرآن کے فرمان کے مطابق، اس کو سمجھیے کہ بڑی دولت مل گئی، کہ اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا. نفس امارہ تو سب سے، نفس کی مخالفت کرنا، نفس امارہ کی، وہ اہل طریقت کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ دو چیز ایک جگہ نہیں ہو سکتی، طریقت کے راستے پر عمل بھی اور نفس امارہ کی خواہشوں کو بھی پورا کیا جائے. طریقت کے راستے پہ چلا بھی جائے اور نفس لوامہ کے جال میں پھنسا بھی رہے، یہ دو چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اس لیے راہ طریقت پہ اگر چلنا ہے تو ان دونوں سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، اپنے نفس کو اس سے دور
بھگانا پڑے گا، یعنی اپنی ذات کو، اپنے فکر کو، اپنے سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنے خیال کو، اپنے دل کو ان سے کنارہ کرنا پڑے گا۔ چوتھی بات، دو بات پہلے بیان کی جا چکی، یہ پہلی تھی، اب ایک بات اور، کہ انسان جب نفس امارہ میں پڑ جاتا ہے تو نفس اس کو جو چیز سب سے پہلے جو برائی سکھلاتا ہے وہ اپنی برتری، وہ تکبر، وہ اپنی بڑائی، اور یہ اتنا زیادہ خراب ہوتا ہے کہ ہماری طریقت کیا، شریعت پہ چلنے والا بھی اگر تکبر اختیار کر لے گا تو اس کا بھی سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کس لیے کیا تھا؟ تکبر تھا اس کے اندر۔ فرعون اپنے تکبر کی وجہ سے اس نے خدائی کا اعلان کر دیا تھا۔ نمرود اپنی بڑائی تکبر کی وجہ سے چاہتا تھا۔ قارون مال و دولت جمع کرنے کے بعد اس کے اندر تکبر، دولت کا تکبر آ گیا تھا۔ اور اس راستے پہ چلنے والے کے لیے تکبر نام کی کوئی چیز نہیں، اپنی بڑائی کی کوئی چیز نہیں، اپنی برتری کی کوئی چیز نہیں۔ اگر برتر ہے بھی تو بزرگان دین نے کہا ہے کہ اپنے کو سب سے کمتر جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے خوش اور راضی ہوتا ہے کہ جو بڑا ہو کے بھی اپنے کو کمتر جانے۔ بڑا ہونا صرف اللہ ہی کا حق ہے، اسی کی صفت ہے متکبر، بندے کی صفت نہیں ہو سکتی متکبر۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسماء صفاتی میں سے متکبر، اور بندہ اگر کرتا ہے تو اللہ کی رضا اس کو نہیں ملتی۔ بندہ تو عاجزی انکساری والا، عاجزی انکساری صرف اللہ کے حضور میں نہیں، مخلوق کے سامنے بھی عاجزی انکساری۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑے عاجزی انکساری اللہ سے کرتے ہیں، بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں عاجزی انکساری سے، نماز پڑھتے ہیں عاجزی انکساری سے، لیکن مخلوق کے سامنے وہ اپنے کو برتر رکھتے ہیں، چاہے وہ برتر رکھنے والا دنیا دار ہو یا برتر رکھنے والا دیندار ہو۔ اگر کسی جماعت کا امیر بھی ہے، وہ یہ سوچے کہ ہم امیر ہیں، جماعت ہیں، اپنے پوری قوم کے امیر ہیں، شہر کے امیر ہیں، اپنی رعایا کے امیر ہیں، یہ ہمارے پاس ایک بڑی جماعت ہے، اس کے ہم امیر ہیں، میرے سے برتر کون ہوگا؟ تو وہ امیر ہو کر کے بھی غریب سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اس نے تکبر کر لیا۔ سب سے پہلے یہ تعلیم دیتے ہیں بزرگان دین کہ اپنے آپ کو ساری مخلوق کا خادم سمجھے، صرف اپنے پیر کا خادم نہیں، اپنے بزرگ کا خادم نہیں، اللہ والوں کا خادم نہیں، کسی آستانے اور کسی درگاہ کا خادم نہیں، بلکہ ساری مخلوق کا خادم سمجھے۔ جو اپنے آپ کو ساری مخلوق کا خادم جانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری مخلوق میں مخدوم کر دے گا۔ تو خادم پہلے بننا ہوتا ہے، اور خادم بننے کے لیے عاجزی انکساری کی ضرورت ہوتی ہے۔ عاجزی انکساری کی بہت طریقہ ہے۔ عاجزی انکساری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے شان سے، جو مخلوق نے جو آپ کو مرتبہ دے رکھا ہے، اس مرتبے سے ہٹ کے دوسرے مرتبے پہ بٹھا دیا جائے، جو انتہائی آپ کے مقابلے میں کمتر ہو، اس کے بعد بھی آپ مسکرا کے اس کو قبول کر لیجئے، یہ انکساری ہے۔ اور اس کی شکایت اس بٹھانے والے سے نہیں کیجئے کہ ہم کو یہاں کیوں بٹھایا گیا۔ کوئی عالم صاحب آئیں اور آنے کے بعد مجلس میں آ جائیں، ان کو کہا جائے کہ آپ جہاں پہ جوتا اترتا وہیں بیٹھ جائیے، آگے جگہ نہیں ہے، تو مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے تو بہت بڑے عالم ہیں،
ہم قاضی ہیں، ہم امیر ہیں، ہم شیخ طریقت ہیں، پیر ہیں، ہم یہاں بیٹھیں گے؟ جگہ نہیں ہے، لیکن مجمع کو پھاڑتے ہوئے، کودتے ہوئے، کندھوں کو تڑپتے ہوئے ہم آگے جائیں گے ہی۔ تو یہ ان کی عاجزی نہیں ہوئی؟ اگر وہاں بیٹھ گئے تو یہ ان کی عاجزی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ان کی برتری ہے۔ اور اس بیٹھنے کے بعد بھی اگر وہ خوش رہے، ان کو کوئی پریشانی اپنے نفس میں نہیں محسوس ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے راضی ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے اس معاملے میں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کو اگر ایسا کیا جائے، ایسے مواقع آ جائیں، تو آپ کا دل اس وقت کیا کہے گا؟ اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ ہم کو ذلیل ہونا پڑا، تو آپ اس وقت کیسا محسوس کیجئے گا؟ اگر اس ذلت کو برداشت کر سکتے ہیں تو گویا اس راستے پہ چل سکتے ہیں۔ ایک بار نہیں کرنا ہوگا، بار بار کرتے رہنا پڑے گا۔ اگر نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو صرف دنیا کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ 5 وقت نماز پڑھیے اور دنیا داری کرتے رہیے۔ اور اگر اس راستے کے اوپر قدم بڑھایا ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، کچھ جاننا ہے، بزرگان دین کا طریقہ جاننا ہے، راہ طریقت میں چلنا ہے، اہل طریقت بننا ہر ایک کا کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ سب جتنے مرید ہیں سب اہل طریقت ہیں۔ چشتیہ والے، قادریہ، قلندریہ، فردوسیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، سب پیر سے مرید ہوتے گئے، سب اہل طریقت بنتے گئے۔ یہ صرف یہ نام کے اہل طریقت ہیں، کام کے لیے ان کے طریقے کو اپنایا جائے گا تب وہ اہل ہوں گے اس کے۔ طریقت والوں کے طریقے کو اپنائیں گے تب اہل طریقت ہوں گے۔ اور ان کا ایک طریقہ ہے، ان کا ایک اصول ہے، ان کا ایک قاعدہ ہے، ان کا ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ چلیں گے۔ صرف وظیفہ پڑھ لینے اور صرف ذکر کر لینے سے نہیں ہوتا۔ خوب ذکر کیا، خوب وظیفہ پڑھا، لیکن ہمارے اندر غرور، تکبر، ہم اتنا ذکر کرنے والے ہیں، ہم اتنا وظیفہ پڑھنے والے ہیں، ہم اتنا چلہ کرنے والے ہیں، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوا، سب چلا جاتا ہے۔ اور پیر کے حکم پہ جو پیر نے کہہ دیا، مرشد نے جو کہہ دیا، تو پیر و مرشد کا حکم ایسا ہی ماننا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس طرح سے ماننا ہے کہ جیسے مردے کو نہلانے والا جب نہاتا ہے تو مردہ اپنا ہاتھ پاؤں چلاتا ہے؟ اس کے لیے سب کچھ کون کرتا ہے؟ اس کو نہلانے والا جو زندہ ہے وہی کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پیر کی بارگاہ میں مردہ تصور کرے اور پیر کو زندہ تصور کرے، تبھی وہ پیر سے کچھ فیض پا سکے گا۔ دنیا کا فیض دنیا کے لیے، دنیا کا فیض کہتا ہے، دنیا کے لیے فیض تو مل جائے گا، لیکن طریقت کے لیے فیض پیر چاہتے ہوئے بھی نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اس معیار پر نہیں پہنچے گا، اس درجے پر نہیں پہنچے گا۔ فیض وہی پاتا ہے کہ جو پیر کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے، اپنے دل سے غرور، تکبر، کبر، ان چیزوں کو دور کر دے۔ غرور و تکبر اور ریا مطلب دکھاوا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیر صاحب لوگ بڑی بڑی ٹوپی پہنتے ہیں، بڑا چمکیلا لباس پہنتے ہیں، پیر صاحب تو دکھاوا کرتے ہیں۔ لیکن پیر صاحب کے دکھاوے کا آپ کو بتاتے ہیں، حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بہت ہی قیمتی کپڑا بکنے کے لیے آیا۔ اتنا قیمتی تھا وہ کہ اس کی قیمت سن کر کے بادشاہ نے بھی، جو اس وقت کا کہ حاکم یا اس وقت کے بادشاہ یا اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچنے والا کسی نے بتا دیا کہ جاؤ، ایک بزرگ ہیں، ایک فقیر ہیں، ان سے جا کے بیچو۔ ایک فقیر کہاں سے لے گا یہ؟ لیکن جب حضرت غوث الاعظم کے پاس پہنچا تو کہا کہ ٹھیک ہے، دے دو۔ اپنے پاس سے جتنا پیسہ تھا اس کو نکال کے دے دیا۔ وہ پیسہ لے کر کے بیٹھا رہا۔
کہ اتنے بڑے بزرگ اور میرا اتنا قیمتی کپڑا لیا انہوں نے. اسی وقت انہوں نے درزی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کپڑا ہے، جاؤ میرا ایبا یا میرا کرتا وہ جا کر کے سی کر کے لاؤ. درزی اٹھا چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد درزی واپس آیا. کپڑا بیچنے والا بیٹھا ہے، یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، اتنا قیمتی کپڑے کا کپڑا خریدا اور فوراً درزی کو بھی دے دیا. کتنا ان کو شوق ہے اپنے دکھاوے کا کہ ہم لوگوں میں اچھے لگیں. بیٹھا رہا مجلس میں. غوث الاعظم اپنی دین کی باتیں لوگوں کو سمجھاتے رہے. درزی گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ لے کر کے آیا. کہا کہ حضور یہ جو کپڑا ہے یہ کپڑا کم ہو رہا ہے، کپڑا چھوٹا ہے، آپ کا لباس نہیں ہو پا رہا. کہا کہ کتنا کم ہو رہا؟ کہا کہ 1 آستین کم ہو رہی ہے. کپڑا بیچنے والے سے پوچھا، بیٹھے ہی ہوا تھا. نہیں، اب تو یہ کپڑا اتنا ہی تھا. تو آپ جس مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹاٹ کا تھا. آپ اٹھے اور وہ ٹاٹ کا وہ مسلح اٹھایا اور کہا کہ لو 1 آستین اس کی لگا دو. درزی بھی سوچ میں پڑ گیا، حضور اتنا قیمتی کپڑا اور یہ آستین. کہا کہ ہم یہ کپڑا دکھاوے کے لیے نہیں پہن رہے تھے، ہمارے لیے یہ کپڑا بھی ویسا ہی ہے اور یہ کپڑا بھی ویسا ہی ہے. ایک طرف اگر قیمتی ہزاروں روپے کا کپڑا ہے، 1 آستین بنی ہوئی اس کی، دوسری آستین ٹاٹ کی بھی ہے، تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم کو دکھاوا مقصود نہیں ہے، ہمارے لیے دونوں برابر ہے. تو جو بزرگان دین اور اولیاء کرام جو چیزیں کرتے ہیں اس میں کہاں پر کون سی مصلحت ہے یہ آپ نہیں جان سکتے ہیں. انہوں نے کس لیے کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں. ہم کو وہ دکھاوا لگ رہا ہے، ہم کو وہ برتری لگ رہی ہے، لیکن اس میں کون سا رمز پوشیدہ ہے، کون سا راز اس کے اندر ہے، یہ وہی جانتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے ابتدائی جب راہ سلوک کی منزل وہ طے کر رہے ہوں گے تو انہوں نے بھی نہ جانے کتنی جگہ پر اپنے نفس کو ایسا مارا ہوگا، اپنے آپ کو ایسا ذلیل و خوار کیا ہوگا کہ دنیا کے ذلیل ترین آدمی میں ان کا شمار ہو گیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اب اتنا بلند بالا کر دیا. تو مقصد یہ ہے آج کے اس سبق کا کہ یہ 2 باتیں، ایک نفس کو قابو میں رکھنا اور دوسرے اپنے اندر سے غرور و تکبر کو نکال کر کے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا. آپ کا ایک دوسرے سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ جھگڑے کی اصل بنیاد ہوتی ہے وہی نفس کی برتری. ہم اس سے برتر ہیں. اس نے اگر ایک بار کچھ بولا ہے تو ہم چپ کیوں رہیں، ہم کو بھی اس کا جواب دینا. ہم نے جواب دے دیا تو اس نے کہا کہ اچھا میری بات کا اس نے جواب دیا، ہم کو پھر اس سے بڑھ کر کے دینا. اگر عاجزی اور انکساری رہے گی تو پھر یہ فتنہ و فساد کا معاملہ ہی نہیں ہوگا. اور عاجزی اور انکساری اور محبت مخلوق خدا سے یہ لازمی اور ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں مخلوق خدا سے محبت کس طرح سے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. بس آج اتنا سا سمجھیے، پہلے کی 2 باتیں، نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرنا ہے، اور یہ ابھی کی 2 باتیں، ان دونوں کو اپنی زندگی میں لے آئیے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیجئے. آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کے مزاج میں، آپ کے عمل میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ دنیاوی طور پر بھی آپ کے ترقی میں
کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے راستے کھولتا چلا جائے گا اور آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی. ہم امید کرتے ہیں اتنی باتوں کو آپ نے سمجھا ہوگا، اور باقی ذکر اور فکر اور مراقبہ اور یہ سب باتیں بعد میں انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی جب اس کا وقت آئے گا تب. ابھی پہلے یہ سب بات آپ سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے طریقے کے متعلق باتیں ہوئیں اور راہ سلوک کے متعلق گفتگو ہوئی، اہل طریقت اور طریقت پہ چلنے کے طریقے بتائے گئے. اے اللہ اسے قبول فرما، ہم لوگوں کو اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ہمارے قلوب کو منزہ فرما، منور فرما، بزرگان دین اولیاء کرام کے فیوز و برکات عطا فرما، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور ان کے فرمان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور فرائض سے کوتاہی نہ ہونے پائے، فرائض کی ادائیگی کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دین کی خدمت، مخلوق کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ